وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم یعنی عام مسلمانوں کو غیب پر اطلاع کری، غیب پر مطلع کری۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور تقوی پر برقرار رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ پہلے اسی آیت کے پچھلے حصے میں شروع میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پاک علیحدہ ہو جائیں اور ناپاک علیحدہ ہو جائیں، مسلمان علیحدہ ہو جائیں اور کافر علیحدہ ہو جائیں، اور منافق بھی بیچ میں سے پہچان لیے جائیں کہ منافق کون ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اب آگے فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ یعنی عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے یا غیب پر ان کو غیب کا علم دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رَّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے علم غیب کے لیے۔ اب اس آیت میں صراحت سے بیان فرمایا انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس آیت میں نہایت واضح طور پر بیان فرما دیا کہ عام لوگوں کو نہیں، مگر اب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لے غیب کا علم عطا فرمانے کے لیے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو غیب کا علم یا بعض غیوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جتنا اللہ نے جس کو چاہا اتنا اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اسی طرح محدث اعظم ہند سید محمد کھچوشوی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، اللہ کی آگاہی بخشے تم سب کو غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، جس کو خدا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما دے۔ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرے کا بھی اگر علم ذاتی مانے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ ہم کسی کے پاس ذاتی علم تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علم غیب عطا فرمایا گیا وہ خدا نے عطا فرمایا، آپ کا کوئی ذاتی علم تو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید کی بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اور اولیاء کرام کو بھی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا ہے، غیب کا علم دیا گیا ہے۔ اب امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی،
صبح کی نماز پڑھائی اور آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کا وقت، فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا کر حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ فجر سے ظہر تک حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ سماعت فرما رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، فجر سے ظہر تک۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور پھر خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ فجر سے لے کر ظہر اور ظہر سے لے کر عصر کا وقت آ گیا اور حضور مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام سماعت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ پھر آپ ممبر سے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اچھا، عصر کی نماز پڑھا کر پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فجر سے۔ ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، کم و بیش 11-12 گھنٹے گزر گئے ہوں گے۔ حضور کو ارشاد فرماتے صحابہ کرام سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ تمام ما کان و ما یکون کی ہمیں خبریں دی تھیں، ہر طرح کی خبر حضور نے ہمیں دے دی۔ سو جو ہم میں زیادہ حافظے والا تھا، جس کا ذہن حافظہ مضبوط تھا، اس کو ان باتوں کا زیادہ علم تھا، یعنی اس نے اتنی، جس کا حافظہ تیز تھا اس نے حضور فجر سے لے کر مغرب تک جو کچھ ارشاد فرماتے رہے وہ یاد کرتے رہے، وہ ان کی حفظ ہو گیا جون سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم میں زیادہ حافظے والا تھا اس کو ان باتوں کا زیادہ علم تھا جون سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان و ما یکون، جو ہوا اور جو ہونے والا تھا، ہر چیز کی خبر اپنے غلاموں کو عطا فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ قرآن اور حدیث میں یہ جو واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، بڑی خوبصورت صورت کے اندر میں نے خدا کو دیکھا۔ تو میرے رب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا حاضر ہوں یا رب۔ فرمایا ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہی ہیں؟ میں نے کہا اے رب میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا، اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور جو کچھ مغرب کے درمیان میں، ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مومن کو غیب کا علم ہے، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بعض غیوب کا علم عطا فرماتا ہے، اولیاء کرام کو، تو اس کا یہ قول مقبول ہوگا کیونکہ یہ عقلاً جائز ہے اور نقلاً واقعہ ہے، نقلاً واقعہ ہے۔
اور یہ ان کرامات میں سے ہے جو شمار سے باہر ہیں۔ اولیاء الظام کی، علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں کہ اولیاء الظام کی جو کرامات جو حد تواتر، جو ایسی حد کو پہنچی ہوئی ہیں جو بے شمار ہیں، جو شمار سے ہی باہر ہیں۔ بعض اولیاء کرام کو خطاب الہام کے ذریعے غیب کا علم ہوتا ہے، بعض کو کشف حجاب کے ذریعے غیب کا علم ہوتا ہے، جو ان سے اسپرچول انلائٹمنٹ، مینیفیسٹیشن، ریولیشن، اور بعض اولیاء اللہ کے لیے لوح محفوظ کو ہی منکشف کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتی ہیں، اور اس میں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل کے لیے صرف یہ کافی ہے، اتنی بات بہت ہے سمجھنے کے لیے یا یقین کو اپنے کامل بنانے کے لیے، کہ خضر جو کہ بعض لوگوں کے نزدیک ولی تھے اور بعض کے نزدیک نبی ہوں گے، اور قرآن مجید نے حضرت خضر علیہ السلام کے علم غیب کو بیان کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو بیان کیا ہے۔ کس نے؟ قرآن کریم نے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کے حمل کے متعلق پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ بیٹا ہوگا، لڑکا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینہ طیبہ میں ساریہ کو بتا دیا تھا لشکر کے متعلق کہ اس طرف ہو جاؤ تو آپ فتح پا جاؤ گے جون سے، اور انہوں نے جمعے کے خطبے کے دوران یہ بات کہی تھی حضرت عمر فاروق نے کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، اور حضرت ساریہ جو ان سے پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے۔ تو رسالہ کشیری اور عوارف المعارف وغیرہ میں بعض اولیاء کے غیب کی خبر دینے کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی شافعی آپ لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام کو ان کی کرامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے اندر، ان کو الہام کے اندر، ان کو کشف کے ذریعے، ان کو بعض ایسے جو غیوب ہیں، ایسے غیب ہیں، ان کے اوپر اطلاع دے دیتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہیں، بعض کے نزدیک نبی ہیں، ان کا نبی بھی ہیں یا ولی بھی ہیں، مگر ان کا علم غیب ثابت تو ہے نا کہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی فرما دیا اپنے بیٹے کے متعلق، اور حضرت عمر فاروق نے مدینہ طیبہ سے حضرت ساریہ کو آواز دے کر بتا دیا کہ لشکر کے متعلق جون سا ہے۔ تو اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ ان کو بعض علم جون سے یہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علم غیب تو بہت دور بات، آپ کے شہزادے جو ہیں حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، خضر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 560 میں فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ تم موصل کی طرف چلے جاؤ۔ تم کہاں چلے جاؤ؟ موصل کی طرف چلے جاؤ، اور انہوں نے فرمایا کہ وہاں اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اس علاقے میں تمہیں اللہ اولاد عطا فرمائے گا، وہاں چلے جاؤ۔ اور اولاد میں جو پہلا بچہ ہوگا وہ لڑکا ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا، تم اس کا نام محمد رکھو گے، اور اس لڑکے کو جو قرآن پڑھائے گا وہ حافظ ہوگا، اور وہ نابینا ہوگا، اور وہ اجمی ہوگا، اور اس کا نام علی ہوگا۔ جو بیٹا تمہیں موصل کے اندر اللہ عطا فرمائے گا، اس کو جب تم پڑھائی کے لیے کسی قاری کے پاس بٹھاؤ گے تو وہ حافظ ہوگا، اور وہ اجمی ہوگا، اور وہ نابینا ہوگا، اور وہ حافظ قرآن ہوگا، اور نام اس کا علی ہوگا۔ اور تمہارا جو بیٹا ہے محمد، وہ 7 سال کی عمر میں صرف 7 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کرے گا، اور تیری عمر 94 سال 6 ماہ اور 7 دن ہوگی۔ خضر الحسینی کو کس نے فرمایا؟ حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے۔
انہوں نے فرمایا تمہاری عمر 94 سال 6 مہینے اور 7 دن ہوگی، اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم مکمل تندرست ہو گئے، اور تمہاری بصارت اور سماعت جون سی ہے وہ بھی صحیح ہوگی، اور بابل کے مقام کے اوپر 9 سفر 625 ہجری میں جون سے تم انتقال کرو گے، تو اب آپ دیکھیے قلائد الجواہر کے اندر امام یحییٰ طاسفی اور بے شمار کتابوں کے اندر یہ واقعہ آیا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے خضر الحسینی کو پہلے ہی 11ویں والے پیر نے 11 غیب کی خبریں بتا دیں جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ مثلا کہ موصل کی طرف جاؤ، وہاں قدرت تمہیں اولاد عطا فرمائے گی، دوسرا وہ لڑکا ہوگا، تیسرا اس کا نام محمد ہوگا، چوتھا اس کا استاد اس کو قرآن پڑھائے گا، پھر اس کا نام علی ہوگا، وہ اجمی ہوگا اور وہ حافظ ہوگا اور وہ نابینا ہوگا، اور تمہاری جو وفات ہے وہ 94 سال 6 مہینے اور 7 دن کے بعد ہوگی، اور ہوگی 9 سفر 625 ہجری بابل کے مقام پر۔ بابل میں تم انتقال کرو گے جن سے، اور جب تم موت کا وقت ہوگا تو تم مکمل تندرست ہوگی جن سے۔ تو اب وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھیں، اور جیسا ان کو ان کے پیر و مرشد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ویسے کی ویسے وہ ساری باتیں جو ان سے پوری ہوئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ جو بھی غیب کا علم عطا فرمایا، ظاہر ہے جب آپ جیسا کوئی اور نبی نہیں آیا تو پھر آپ جیسا غیب بھی کسی اور کو نہیں عطا فرمایا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جبکہ آپ کے اپنے شہزادے ان کا قول یہ نظرت الی بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے، میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر اللہ کے تمام شہر جن سے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے جن سے اس آیت کے اندر فرمائی، ارشاد جن سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو غیب، لیکن اللہ غیب پر اطلاع دیتا ہے، غیب عطا فرماتا ہے، جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔